شهر التوبة والغفران مرحبا بك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ زور سے آنا چاہیے آواز. الحمدللہ. سب سے پہلی چیز تو ہمارا جو پچھلے سنڈے جو پروگرام ہوا جو کہ بہت زبردست ہوا، میں سمجھتی ہوں واقعی میں زبردست ہوا، بہت زبردست تھا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہوا. الحمدللہ آپ سب کو تیار کرنا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہے نا، روحانی طور پر آپ کے اندر ایک انرجی کو کریٹ کرنا، پازیٹیو انرجی کو کریٹ کرنا ہمارا مقصد تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ انرجی ہماری کریٹ ہو چکی ہے الحمدللہ، ہے نا. الحمدللہ آج ہم لوگ جس ٹاپک پر انشاءاللہ بات کریں گے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتی ہے، پوسٹر کے ذریعے آپ سب کو بتا دیا جا چکا الحمدللہ کہ رمضان، روزہ اور ہم، یعنی یہ تین چیزوں کا انشاءاللہ ایک بریف طریقے سے میں کوشش کروں گی کہ آپ کے درمیان وہ مسائل، وہ حقیقتیں، وہ تقاضے، وہ اصل، وہ جڑ آپ کے سامنے رکھوں جو آج جس اصل کو آج ہم بھول چکے ہیں. میری بہنوں، سب سے پہلی چیز تو یہ تمہیدی طور پر جو چیزیں میں ہمارے پچھلے پروگرام کے آپ کے درمیان پہلے رکھ رہی تھی، آج کے اس پروگرام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب ہم جو یہ ٹاپک سن چکے ہیں کہ رمضان، روزہ اور ہم، سب سے پہلی چیز میں آپ سب سے ایک سوال لوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ٹاپک کی طرف آگے بڑھوں گی انشاءاللہ. رمضان کا یہ جیسے ہی لفظ ہمارے دماغوں میں آ گیا، مجھے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا رمضان کو لے کر. رمضان، جیسے ہی رمضان کا لفظ بولا گیا، ٹھیک ہے، ہمارے ماحول اور معاشرے میں جیسے ہی ہم نے سنا، رجب میں ہم نے کیا سنا کہ رمضان آنے والا ہے، شعبان میں ہم نے کیا سنا، رمضان آنے والا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے الحمدللہ، اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ابھی تک رمضان تک پہنچا رہا ہے الحمدللہ. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان میں پہنچا دے، مکمل رمضان ہم سب کو عطا کرے، اور مکمل رمضان سے اللہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے والے بنا دے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بیسٹ رمضان بنا دے. آمین. تو مجھے بتائیے، آپ سب لوگ پہلے مجھے بتائیے کہ رمضان کا لفظ جیسے ہی آپ لوگوں نے سنا، آپ کے دماغ میں سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ روزہ. اور کیا آئی؟ جی بولنا چاہیے، اب انوالو ہونا چاہیے آپ سب لوگ. عبادت آئی، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا، اور زیادہ سب سے پہلی چیز دماغ میں کیا آئی وہ بولا. رمضان بولتے سب سے پہلی چیز روزہ. ویری گڈ. اور دل سے بولو، آپ سب کے دل میں کیا آیا؟ بولو، سچی بولو. میں سچی بولتی الحمدللہ، اللہ کے احسان سے الحمدللہ. دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بولو مجھے، جیسے ہی رمضان کا لفظ ہمارے کانوں میں آیا، کیا ہمارے دماغوں میں یہ سوال نہیں آیا کہ ارے سحری اور افطار؟ پکا. راشن کی تیاری، پکوان کی تیاری. اب اس بار تو رمضان میں زبردست پکوان کرنے والی ہوں، نئے نئے ڈشز بنانے والی ہوں، نئے نئے قسم کے پکوڑے اور بھجیاں بنانے والی ہوں. سچ میں ماشاء اللہ بارک اللہ. اگر یہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یقیناً آپ نے ویسی تیاری کرنا شروع کر دی جیسے ہمارے صحابہ اور صحابیات کیا کرتے تھے. میری بہنوں، ہمارے صحابہ اور صحابیات کیا کرتے تھے معلوم؟ احادیث میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تم کو رمضان میں داخل کر دے. بس کب سے دعائیں کر رہے؟ 6 months before. رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہم بلغنا رمضان. ہم لوگوں کو تو 6 مہینے پہلے خیال بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن ہمارے صحابہ کو فکر سب سے زیادہ رمضان کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے رمضان کی اصل کو.
رمضان کی جڑ کو, رمضان کے تقاضے کو, اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اس حقیقت کو وہ جانتے تھے. آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں رمضان کو لے کر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تیاری ہوتی ہے تو وہ کس چیز کی, سحری اور افطار کی ہوتی ہے. یقیناً ہوتی ہے. دیکھو ہمارے گھر میں کچھ تبدیلیاں آتی نہیں آتی, ایک اچھا خاصا چینج آتا ہے. یقیناً ہمارے ماحول کو دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ کچھ اسپیشل ہے. لگتا نہیں لگتا؟ لگتا ہے. لیکن وہ اسپیشل تیاری صرف اور صرف کس کی دکھتی ہے ہم کو؟ سحری اور افطار کی دکھتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی کا جو دن ہوتا ہے, جو روزہ رہ کر, نام کا روزہ رہ کر ہم جو رہتے ہیں, وہ روزے کی حقیقت ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی. وہ اصل, وہ جڑ ہم کو نظر نہیں آتی جو ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں, صحابہ کے روزوں میں, صحابہ کے دن میں نظر آیا کرتی تھی. یہ سب سے پہلی چیز ہم سب کو یاد رکھنی ہے. رمضان ہماری زندگی میں آیا تو رمضان ہم سب کو کیا دیا؟ قرآن اور روزہ دیا. دیا نا؟ دیا نہیں دیا؟ رمضان کی اصل کیا ہے؟ رمضان کی اصل, رمضان کی جڑ, رمضان کی روح, اسپرٹ اس کی کیا ہے؟ قرآن اور روزہ ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن اور روزہ ہے. رمضان نے ہم سب کو قرآن اور روزہ دیا. روزے نے ہم سب کو سحری اور افطار کے پکوان دیے ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے, اور پکوان نے ہم کو کیا دیے؟ آئلی فوڈس دیے. رائٹ, فل آئل استعمال ہوتا ہمارے پاس. ایک ڈبہ اگر نارملی استعمال ہوتا تھا تو رمضان میں ڈبل ڈبہ آ جاتا ہو راشن میں ہمارے. نہیں, اکثر ہوتا ہی. اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں بولوں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل زیادہ ہوتا ہے یہ چیز. تو رمضان نے ہم سب کو قرآن اور روزے دیے, لیکن روزوں سے ہم نے لیا کیا؟ پکوان لیا. پکوان نے ہم کو کیا کیا؟ آئلی فوڈ دیا, اور آئلی فوڈ نے ہم کو موٹا کر دیا, موٹاپا دے دیا, اور وہ موٹاپے نے ہم کو کیا کیا؟ سستی اور کاہلی دے دی. اور وہ سستی اور کاہلی سے ہمارے آنے والے پورے 11 مہینے ہم گزار دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے رمضان کا کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں, ہمارے ذہنوں میں. میری بہنوں, اللہ کے لیے اس نظریے کو بدل دیجیے. رمضان نے جب ہم کو قرآن دیا تو اب ہم قرآن کی اصل کو لیں گے, قرآن کی روح کو لیں گے, قرآن کی جو اسپرٹ ہے جو اللہ نے ہم کو دیے وہ لیں گے. روزہ ہم کو دیا گیا اس رمضان کے ذریعے, تو روزے کی روح کو ہم سمجھیں گے, روزے کی اسپرٹ کو آج ہم سمجھیں گے. یقیناً ہم سب جانتے ہیں رمضان جیسے ہی آ گیا, روزہ رکھنا ہے. چھوٹے بچے کو بھی پوچھیں گے نا, وہ بھی بولے گا کہ روزہ رکھنا ہے. لیکن وہ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ روزے کی جڑ کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی اصل کیا ہے؟ روزے کی اسپرٹ اور روح کیا ہے؟ وہ آج ہم نہیں جانتے, جس کی وجہ سے وہ روزہ ہماری زندگیوں میں نہیں دکھتا جو ہمارے اندر ایک چینج لانے والا ہو, ایک زبردست تبدیلی لانے والا ہو. وہ نہیں دکھتا. 20 سال کی زندگی گزر گئی, 30 سال کی زندگی گزر گئی, 40 سال کی زندگی گزر گئی, روزہ رہتے ہوئے آ رہے, لیکن وہ روزے سے فائدہ کیا ہو رہا؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ کو ہر سال آپ کی زندگی کے گزرنے والا رمضان آپ کو یاد ہو کہ پچھلے رمضان میں مجھے یہ فائدہ ہوا تھا, پچھلے رمضان میں نے یہ سیکھا تھا, پچھلے رمضان کے روزوں سے مجھے یہ تمام کی تمام چیزیں سیکھنے کا موقع ملا تھا. ایسا کچھ بچپن سے لے کے ابھی تک, بالغ ہونے سے لے کے آج تک ایسی کچھ یادیں ہیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی؟ میں نہیں سمجھتی کہ کچھ ہے, کیونکہ ہمارے زندگی کے جو روزے ہیں ان کی جڑ کو ہی جب ہم بلا دیں گے. دیکھو مثال کے طور پر ایک جھاڑ ہے, جھاڑ کی اگر جڑی نہیں رہے گی تو کیا وہ جھاڑ باقی رہے گا؟ چاہے آپ اس جھاڑ کو اپنی یادوں میں رکھ لو, خواب میں رکھ لو, تصویر میں رکھ لو, لیکن کیا وہ اپنی اصل پر رہے گا؟ باقی رہے گا جب اس کی جڑی نہ ہو, اس کے اندر کی روح ہی نہ ہو. ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو میری یہ بات یہاں پر یاد رکھ لیجئے, یہاں اٹھنے سے پہلے آج انشاءاللہ آپ سب روزے کی جو جڑ ہے, روزے کا جو مقصد ہے, روزے کی جو روح ہے, جو اسپرٹ ہے, وہ لے کے آج آپ یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. تو پورے رمضان کی روح کیا ہے بولو؟ روزہ اور قرآن ہے. کیا ہے؟ یاد ہونا چاہیے اب آپ سب کو. قرآن کی جو روح ہے نا, اسپرٹ ہے نا, وہ توحید ہے. کیا ہے بولو؟ یہ پورا قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرنے کا مقصد بندہ بنائے ہوئی جو مخلوق ہے وہ مخلوق کے خالق کو پہچان لے. یہ قرآن کا اصل مقصد ہے جو اس دنیا میں بھیجا گیا. یہ قرآن ہماری زندگیوں میں بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف میری اور آپ کی لائف اسٹائل بتانے کا نہیں ہے نا,
یہ قرآن کی روح توحید ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو جاننا, اللہ رب العالمین کو پہچاننا, وہ اس کا تعارف دیکھنا, اس کا انٹروڈکشن ہم کو معلوم ہونا. یہ قرآن کی کیا ہے؟ جڑ ہے, روح ہے یہ. اسی طریقے سے روزے کی بھی ایک روح ہے جو آگے ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. میری بہنوں, یہ قرآن یقیناً ہم آج سب قرآن سے جڑے ہوئے الحمدللہ. جیسے رمضان آ جاتا ہے قرآن پڑھنا ہمارے پاس شروع کر دی جاتی ہے. ایک قرآن پڑھ لیتے, 2 قرآن پڑھ لیتے, 3 قرآن پڑھ لیتے. 30 پاروں کو, قرآن کے 30 پارے جس میں 114 صورتیں ہیں, 114 صورتوں کو نہ جانے ہم نے کتنی مرتبہ سرسری طور پر صرف اور صرف عربی میں ہم پڑھتے چلے گئے, لیکن کبھی ہم نے اس کی روح کی طرف نظر نہیں ڈالی. پڑھ لیا ہم نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک, الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک ہم نے اس قرآن کو ہر سال ہماری زندگی کے پڑھا تو صحیح ہے, لیکن کبھی دیکھا نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورۃ الناس تک, قل اعوذ برب الناس تک, اس قرآن کو بھیجنے والے رب نے کیا پیغام دیا, کیا پیغام دیا. پڑھ لیا ہم نے, اور بڑے فخر سے بھی کہتے ہیں ہم قرآن 1 ہو گئی ہماری, 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, 4 ہو گئی. لیکن کیا ہم نے 30 پاروں کے 114 صورتوں کے اس میں سے ایک رکوع بھی کبھی ہم نے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ رمضان کی روح ہے یہ قرآن. بے جان عبادتیں اللہ کو پسند نہیں ہے. آگے میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ آج. تو سب سے پہلی چیز انشاءاللہ آپ کو قرآن کی اصل سے جوڑنے کے لیے پچھلے سال سے الحمدللہ قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہو چکا الحمدللہ. پچھلے سال جن لوگوں نے کلاسز کو اٹینڈ کیا وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنے بہترین طریقے سے ان سب کو قرآن کی تفسیر سمجھائی گئی. وہ کبھی نہیں بھول سکتے اس تفسیر کو, کبھی نہیں بھول سکتے. بہت بہترین انداز میں ماشاءاللہ سے سمجھائی گئی, اور وہ تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ یہاں سے جاری رہے گا. اسی قرآن کی روح سے جوڑنے کے لیے یہ رمضان بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے تفسیر کی کلاسز یہاں پر رکھی جائیں گی انشاءاللہ, جس کے رجسٹریشن فارمز انشاءاللہ آپ سب کو آخر میں دے دیے جائیں گے. جو کوئی بھی رجسٹریشن فارم فل کرے گا انہی لوگوں کو یہاں پر کلاس میں اٹینڈ ہونے کی اجازت رہے گی. یہ بات یاد رکھ لیجیے. تو ہم انشاءاللہ رمضان میں رمضان کی روح کو سمجھیں گے انشاءاللہ قرآن کو. لیکن رمضان کی ایک اور جو روح ہے, اسپرٹ ہے, روزہ, اس کو آج سمجھیں گے انشاءاللہ. میری بہنوں, روزہ ہے نا, روزے ہم پر فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے؟ بولیے جی. ہر روزہ فرض ہے؟ زور سے بولیے. رمضان کے روزے فرض ہے. کیا یہ رمضان کے روزے ہم جو باقی ہمارے جو 11 مہینے اس میں بھی رکھ سکتے ہیں فرض سمجھ کر؟ زور سے بولو نا. کھانا کھا کے آئے؟ کھانا کھائے پورے؟ ویری گڈ. کھانا کھانا تو اب نکلنا چاہیے آواز. ہاں, رمضان کے جو فرض روزے ہیں, کیا وہ فرض روزے ہم بقیہ دنوں میں فرض سمجھ کر رہ سکتے ہیں؟ دس از مائی کوشچن. نو, نہیں رکھ سکتے. رائٹ. یعنی یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے ہم سب کے لیے کہ یقیناً قرآن تو رمضان کی روح ہے ہی, جو باقی دنوں میں بھی باقی رہنے والی ہے, باقی مہینوں میں بھی باقی رہنے والی ہے. لیکن روزہ ایک ایسی روح ہے رمضان کی جو صرف رمضان میں رہتی ہے, رمضان کے علاوہ وہ آپ کو نہیں ملتی. اللہ اکبر. ایک خاص مہینہ, ایک خاص ٹریننگ اپنے خاص بندوں کے لیے, ایک خاص عمل, اس کا اجر بھی خاص اور وہ عمل بھی خاص. اللہ اکبر. سوچو اب تھوڑی دیر کے لیے, فرض روزے آپ صرف اور صرف رمضان میں رکھ سکتے ہیں, رمضان کے علاوہ وہ روزے فرض روزے نہیں ہوں گے. یعنی اب رمضان کا تعلق ایک بڑا گہرا تعلق کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ روزے سے. قرآن سے تو ہے ہی, وہ تو ہونا بھی چاہیے, باقی دنوں میں بھی رہے گا, باقی مہینوں میں بھی رہے گا. لیکن کیا روزے رہیں گے؟ یہ رہیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو اب یہ کچھ سم تھنگ اسپیشل ہے, کچھ بہت اہم چیز ہے. یہ روزے یہ کامن نہیں ہے, یہ بہت خاص
سے، اور اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی یہ روزے کی روح کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے. اس بات کو یاد رکھ لو. نہ جانے کئی لوگ ہیں جو سالوں سے رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور نکل بھی جاتے ہیں، لیکن وہ روزے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے روزے ان کو فائدہ نہیں دیتے ہیں. اللہ نہ کرے ہمارے روزے ویسے ہو. اللہ حفاظت کرے ہماری، ہم سب کی اللہ حفاظت کرے. دیکھو 3 قسم کے لوگ رمضان میں داخل ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھ لو، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بغیر سمجھے، پورے ماحول اور معاشرے میں لوگ روزہ رہ رہے نا، چلو بھائی ہم بھی اٹھ جائیں گے، ہم بھی سحر کر لیں گے، پکوان کر لیں گے، سحر ہو جائے گی، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، ختم. دوسرے قسم کے لوگ کون سے قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ چلو تھوڑا بہت علم رکھ لو بھائی، ہے نا، تھوڑا پکوان کر لیے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد قرآن لے لیے، کھول لیے، تر 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 پڑھ لیتے، چلے گئے، پھر تھوڑا ہو گیا ختم. اب اس کے بعد دوسرے کاموں میں لگے، تھوڑا بہت کچھ تو بھی تھوڑا انوالومنٹ ہو جاتا. یہ دوسری قسم. لیکن تیسری قسم کے لوگ وہ رہتے جو کہ رمضان کی پوری روح کو اپنے ساتھ لے کر، روزوں کی پوری روح کو اپنے اندر ڈال کر رمضان کے اندر وہ پورے روزوں کے ساتھ رہتے، پوری زندگی اپنی گزارتے. تو اب یہاں پر فیصلہ کر لو آپ کو یہ 3 قسم کے لوگوں میں سے کون سے قسم کے لوگ رہنا ہے. روزہ جیسے ہی آپ کے دماغ میں آ گیا، سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ کیا آئی بولو؟ روزہ جیسے ہی لفظ آیا، اب روزہ رہنا ہے بھائی، روزہ کا لفظ آیا نا آپ کے دماغوں میں کیا چیز آئی؟ سحری کرنا اور افطار کرنا. ویری گڈ. اور تراویح. میری بہنوں، روزے کو ہم نے کیا سمجھا؟ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہنا. بھوک اور پیاس کے ساتھ فجر سے لے کر مغرب تک کا وقت گزارنا، یہ سمجھ لیا ہم نے روزہ. رائٹ؟ یاد رکھو، صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو فجر سے لے کر مغرب تک بھوکے تو رہتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے روزے دار نہیں لکھے جاتے، کیونکہ انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ روزے کو صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا مطلب سمجھ لیا. نہیں، روزہ بھوک اور پیاس کا مطلب نہیں ہے، بھوکے اور پیاسے سارا دن رہنے کا مطلب نہیں ہے. یہ بھوکے اور پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اور چیز بھی سکھائی جا رہی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت. ہم کو روزے کی حالت میں کوئی چیز یاد ہو یا نہ ہو بھائی، لیکن یہ بات ضرور یاد ہوگی کہ اللہ آلویز واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، راشن فل ہوتا بھائی رمضان میں، ہے نا، زبردست ٹچاٹچ. پورے ہمارے فریج تو بھرے ہوئے ہوتے، فریج میں جگہ بھی نہیں رہی تھی، تھوڑی جگہ خالی ہوتے ایک اور جگہ ایک اور چیز اس کے اندر آ جاتی، ہے نا. یہ حال ہمارا ہوتا. لیکن اس کے باوجود، سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم فجر سے لے کر مغرب تک کوئی چیز بھی نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہم کو، لیکن ہم نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ یس، کوئی دیکھو یا نہ دیکھو، مجھے کون دیکھ رہا؟ کوئی دوسری چیز ہم کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ چیز ضرور یاد ہوتی ہے. رائٹ؟ ہوتی ہے نا. میری بہنوں، یہ جو ہمارے دلوں میں جو ڈر ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے نا، اللہ کا ہم کو یاد رکھنا ہے نا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. پانی پی لوں گی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا روزہ قبول نہیں ہوگا. اگر میں چھپکے سے بھی پی لوں گی تو کسی کو معلوم ہوا یا نہ ہوا، لیکن اللہ کو معلوم ہو جائے گا. جانتے ہیں ہم، ہمارا دل جانتا ہے، ہمارا دماغ جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. رائٹ؟ اسی لیے ہم کبھی بھی نہیں کھاتے، نہیں پیتے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. کریکٹ؟ صحیح ہوں میں؟ ہاں. میری بہنوں، روزے کا مطلب جو ہم نے یہ سمجھا نا، فجر سے لے کر مغرب تک میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا مجھے اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے. بالکل اسی طریقے سے اپنی زندگی کے فجر سے لے کر، اپنی زندگی کے سورج طلوع ہونے سے لے کر ہماری زندگی کی مغرب تک، یعنی ہماری زندگی کے سورج کے غروب ہونے تک مجھ کو اور آپ کو ویسے ہی اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے جیسے ہم روزے کی حالت میں کرتے ہیں. یہ ہے روزے کا اصل مقصد. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ از واچنگ میں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
یہ جملہ یہ مقصد روزے کا ہے, روزے کی روح ہے تقویٰ. کیا ہے؟ تقویٰ. روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا. بچنا اصل اس کا جو روٹ ورڈ ہے, عربی جو روٹ ورڈ ہے وہ وقا سے, واو قاف یا. وقا یعنی بچانا, بچنا. اگر عام زبان میں بولا جائے تو ڈرنا, ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہونا کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہو, ویر ایور یو لیو, واٹ ایور یو ڈو, کہیں پر بھی ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہے تقویٰ. اور یہ تقوی کی ٹریننگ دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سال اینول ٹریننگ دیتا ہے ایوری مسلم کو, ہر مومن کو. غور کرو اب آپ لوگ یہاں پر, تقوی کی ٹریننگ دینے کے لیے ہر سال ہم سب کو اللہ رمضان میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم 30 دن جس طریقے سے روزے رہ رہی ہو, جس طریقے سے اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہو, فجر سے لے کر مغرب تک یہ دماغ میں نہیں آتا کہ مجھے کچھ کھانا پینا ہے, بلکہ یہ دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے اپنی پوری زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ تقوی کا اصل مقصد ہے, یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ تقوی ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر, اللہ نے کیا کیا, روزوں کو ہم پر فرض کیا. میری بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 182, 182, 183, 184, 185, یہ اس کے بعد کی پوری آیتوں میں رمضان, سیام, ٹھیک ہے, ان سب کے بارے میں اللہ ذکر کرتا ہے. تو یہ جو روزے ہیں, ان روزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, یا یہاں پر حرف ندا ہے, یہاں پر آواز لگائی جا رہی ہے. کس کو؟ الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بات کر رہا ہے مجھ سے اور آپ سے, ہم سب سے اللہ بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, سنو تم پر روزے کیا کیے گئے؟ فرض کر دیے گئے. رمضان کے روزے واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, نفل نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اوبلیگیشن ہے, کمپلسری ہے, فرض ہے ہمارے اوپر یہ, ٹھیک ہے. رمضان کے روزے کیا ہے؟ فرض ہے. اچھا, اللہ نے کیا ہم پر روزے فرض کر کر کوئی ظلم کیا, کوئی بوجھ ہے؟ تو اللہ اسی آیت میں اس کا جواب دے رہے, سنو اگر تم سمجھتے ہو اماں 30 دن کے 30 روزے میں بھوکی پیاسی فجر سے لے کے مغرب تک کیسے رہوں گی, اور ہائے اللہ یہ گرمی میں, تو سن لو اللہ آگے آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین, صرف یہ روزے تم پر فرض نہیں کیے گئے, کما جیسے کہ, کتب علی الذین کیا بولے, تم سے پہلے لوگوں پر بھی, من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پہ بھی کیا کیے گئے تھے, یہ فرض کیے گئے تھے یہ روزے. یہ صرف اس امت محمدیہ پہ فرض نہیں کیے گئے, بلکہ اس امت محمدیہ سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے. تو پہلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ روزے ہم پر, صرف ہم پر نہیں بلکہ بولو جتنی امتیں آئیں ان تمام کی تمام امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے, جیسے ہم پر بھی آج فرض ہے. اچھا, یہ روزے فرض کرنے کا مقصد اللہ نے, اس کی جڑ, اس کی روح اور اس کی اسپرٹ اللہ نے کیا بتائی؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم کیسے بن جاؤ؟ تقوی اختیار کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے والے, اللہ کی نافرمانی سے, اللہ کی ناراضگی سے, اب گناہوں سے, برائیوں سے, جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ. اسی لیے ہم پر روزے فرض کیے گئے. اللہ اکبر. لیکن کیا واقعی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہوا؟ اتنے سالوں سے ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے, نہ ہمارے معاملات سدھرے, نہ ایک دوسرے کے دل صاف ہوئے, نہ وہ لڑائی اور جھگڑے ختم ہوئے, نہ وہ فساد جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں برپا ہے, حسد اور جلن اور غیبت اور جھوٹ کا, وہ ٹھنڈا ہوا. تو پھر ہماری زندگیوں میں اتنے سال رمضان آنے کا مقصد کیا ہوا؟
سوچو, قرآن پڑھ رہے ہیں ہم, رمضان قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن صرف ہم نے کیا کیا, قرآن کو اجر کے لیے پڑھ لیا, ثواب کے لیے پڑھ لیا, خود کے لیے یا کسی اور کے لیے, ہے نا, اس نیت سے پڑھ لیا. میری بہنوں, کیا صرف ہمیں اجر مل جائے کیا کافی ہوگا جنت میں جانے کے لیے؟ اٹس انف فار اس ٹو اچیو اور جنہ؟ نہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. خالی اگر اجر لینا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول دیتے چلو یہ اتنے مرتبہ پڑھ لو, وہ اتنے مرتبہ پڑھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. پھر اللہ نے پوری قرآن کیوں نازل کی؟ پھر پوری قرآن میں اللہ نے یہ احکام کیوں نازل کیے؟ کیا آپ کو صرف اجر کمانا ہے؟ اس کے مقصد کو نہیں لینا ہے. اس کا مقصد ہدایت ہے. روزے رکھیں گے اپنے خود کی ہدایت کے لیے, روزے رکھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, روزے رکھیں گے اس کی روح کے ساتھ, اس کی اسپرٹ کے ساتھ, قرآن پڑھیں گے اس کی روح کے ساتھ انشاءاللہ, قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہدایت کے لیے جب پڑھیں گے نا, اجر تو مل ہی جائے گا, ثواب تو مل ہی جائے گا. لیکن اگر آپ صرف اور صرف اجر کے لیے پڑھیں گے, اجر تو ملے گا لیکن ہدایت نہیں ملے گی. جو ہر نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اس کی ہدایت نہیں ملنے والی. اگر قرآن کو ہم نے ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھا, روزوں کو اس کی اصل سے اگر ہم نے نہیں رکھا, اس کی جڑ کے ساتھ اس کو پکڑ کے نہیں رکھا, اس کی اسپرٹ اگر ہم نے اس کے اندر پیدا نہیں کی, اس بات کو یاد رکھ لیجئے میری بہنوں. وہ روزے اللہ قبول کیسے کرے گا جس روزوں میں جان ہی نہ ہو؟ مثال کے طور پر دیکھو, یہ فون ہے نا, سب کو معلوم ہے, بچے کو بھی معلوم ہے یہ فون ہے. یہ فون کی روح کیا ہے بولو مجھے؟ سم. ویری گڈ. بغیر سم کے یہ فون چلے گا؟ کسی کو آپ رابطہ کر سکتے, کمیونیکیشن کر سکتے؟ اگر انٹرنیٹ کا ڈاٹا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کیا سوشل میڈیا کو دیکھ سکتے نہیں. اچھا چلے, اس کی جگہ ایک اور فون جو ہم ہمارے بچوں کو دیتے ہیں نا, ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک چھوٹا نقلی فون آتا ہے نا, بغیر سم کا, بغیر اس کا, خالی ایک اٹا ہوتا ہے. اگر ہم اس فون کو آن کریں تو یہاں پر جتنی اپلیکیشن آتی ہے وہ فون کے اوپر بھی وہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی. وہ بچے کو ہم کیا بولتے ہیں, دیکھو فون کی خواہش ہے نا, یہ فون لے لو. بچہ کچھ دن تک جب تک اس کو شعور نہ ہو, اب تو بالکل میں بول ہی نہیں سکتی کہ کسی بچے کو شعور نہیں ہے نا, پیدا ہونے کے 1 مہینے تک بول سکتی کہ اس کو فون کا شعور نہیں ہے, 1 مہینے تک. اس کے بعد تو دوسرے مہینے تو پکا آنا ہے وہ شعور اس کو. اگر 3 مہینے کے بچے کو بھی آپ بغیر سم کاٹ کے نارمل وہ فون جو کہ دکھنے میں ظاہری طور پر بالکل ایگزیکٹ فون کی, ہمارے فون کی طرح ہوتا ہے, وہ فون اگر آپ دے دیں گے تو مجھے بتاؤ کیا وہ بچہ وہ فون کو لے گا؟ نہیں لیتے بچے ہمارے. فون کو وہ پھینک دیں گے. وہ فون چاہیے جو چلتا ہے, رائٹ, صحیح ہے نا. وہ فون چاہیے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں, صحیح ہے. تو یہ فون نہیں ہے, یہ فون صرف اور صرف فون نہیں بلکہ یہ فون رابطہ ہے, ایک دوسرے سے رابطہ ہے, ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہے. بغیر سم کے, بغیر ڈاٹا کے ایک چھوٹا سا بچہ اس فون کو لے کر اپنے پاس نہیں رکھتا, اس کے ساتھ نہیں کھیلتا, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر فون کی روح نہیں ہے, فون کی اسپرٹ نہیں ہے. تو میری بہنوں مجھے بتاؤ, بغیر ہماری روزے کی اسپرٹ کے بغیر کیا اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے گا؟ چھوٹا سا بچہ جس کو اتنی ابھی سمجھ نہیں ہے, اس کو بھی وہ فون چاہیے جس کے اندر کوئی چیز چلتی ہو, ہمیشہ حرکت کرتی ہو. تو کیا اللہ کو ہماری ایسی ٹھنڈی عبادتیں, بے جان عبادتیں جس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے, بس رہ رہے ہیں, رسمی رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے, رسمی روزے ہم رہتے جا رہے ہیں, ایک روزہ ہوا کہ دوسرا روزہ ہوا کہ ہوتے ہوتے تیسرا روزہ بھی ہو گیا اور پھر عید بھی آ گئی, پھر رمضان. تم کون ہیں اور ہم کون ہیں؟ تو کیا یہ عبادتیں اللہ قبول کرے گا؟ کیا ایسی بے جان عبادتیں اللہ کو پسند آئے گی؟ کیا ایسی بے جان عبادتوں سے اللہ خوش ہوگا؟ کیا ایسی بے جان عبادتوں سے ہم ہماری مغفرت کروا سکیں گے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. ایک چھوٹا سا بچہ بے جان چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سک رہا, تو ہمارا رب, اللہ اکبر, اس رب
वो रब बेजान इबादत हमारी कैसे कबूल करेगा? हाउ कैन इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे? हम क्या समझते हैं हम इबादतें करके रोजा रह के अल्लाह पे एहसान कर रहे? नहीं, अल्लाह ने हम पर एहसान किया रोज़ों को फर्ज करके। अगर रोजे नहीं होते ना मेरी बहनों, तो मैं समझती आज हर बंदा, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रही हूं मैं, क्योंकि गैर मुस्लिम भी रोजे रहते ना, उनके रोजे भी थोड़े अलग होते। हर मुसलमान अगर रमज़ान अगर अल्लाह हमारी ज़िंदगी में नहीं देता, एज अ मेडिकल फील्ड, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आप सबको बोल रही हूँ, अगर रमज़ान हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, अगर अल्लाह हमको रमज़ान नहीं देता, तो हर इंसान आज कैंसर का मरीज होता। ये बात याद रखो, रिसर्च से इसके ताल्लुक से पूरी, मैं अगर मौका मिला तो इसकी पूरी रिसर्च आपके सामने रखूंगी इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है मेरे और आपके लिए। लेकिन हम वही आ गया रमज़ान, फिक्र हमको होती है सिर्फ और सहर की और इफ्तार की, क्या पकाऊं, क्या खिलाऊं, क्या खाऊं, बस इसके अलावा और कोई हमारी फिक्र नहीं। हमारे सहाबा भी थे, सहाबियात भी थी, छोटे छोटे बच्चे थे उनके घरों में, लेकिन उनकी तैयारियां और हमारी तैयारियां ऐसी तो नहीं होती थी। उनकी पूरी फिक्र, रात की पूरी फिक्र सहर को लेके और पूरा दिन इफ्तार को लेके नहीं गुजरता था। जो मिला अल्लाह ने जो दे दिया, ताज़ा है, बासी है, जो है खा लिया, बस खाकर अपने जिस्म को ताकत दे दी और बस काम निकल गया और लग गए रमज़ान की जो रोज़े की जो रूह है उस पर काम करने, उसको तामीर करने। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इसको समझो। तो अब यहाँ पर बात क्या समझ में आई? चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमारी फिक्र सबसे ज़्यादा सहर और इफ्तार की नहीं होगी। आम दिनों में हम जिस तरीके से बनाते हैं ना, उसी तरीके से बनाएंगे, है ना। अभी हम कम बनाएंगे वक्त को देखकर। अभी हमारा वक्त क्या होगा, वक्त को हम हमारे पकवान के वक्त को कम कर देंगे ताकि दूसरी तरफ हमारे वक्त को हम लगाएं, क्योंकि ये वक्त एक मरतबा रमज़ान का चला गया तो दोबारा वो वक्त आने वाला है ही नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे और आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों का आखिरी रमज़ान होगा और ये बेजान इबादतें लेकर हम अल्लाह के सामने जाएंगी, तो क्या उम्मीद भी बाकी है इस बात की कि मग़फ़िरत करवा लेंगे हम अपनी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी फिर बनेंगे, सहाबियात के साथ रहेंगे ऐसी बेजान इबादतों के साथ? नहीं, मैं नहीं समझ सकती कि कोई उम्मीद भी रख सकता है इसकी। तो अल्लाह के लिए कमर बस्ता हो जाइए। अब यहाँ से अहद कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरा मकसद, अब मेरी सोच, अब मेरी फिक्र सबसे ज़्यादा अब रोज़े की रूह पर होगी, रोज़े की स्पिरिट पर होगी। और वो उसकी रूह क्या है? तक़वा। मेरे अंदर जिस तरीके से रमज़ान में मैं अल्लाह का डर अपने अंदर रखकर ये सब चीज़ों से बचती थी, बिल्कुल उसी तरीके से अब आने वाले दिनों में, आने वाले 11 महीनों की दिनों में, 11 महीनों में मैं अल्लाह से वैसे ही डरूंगी। जितनी ज़िंदगी अल्लाह मुझे देगा, मेरी ज़िंदगी की फजर से लेकर मेरी ज़िंदगी की मगरिब तक मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलूंगी। जैसे हालत रोज़े में, हालत सौम में नहीं भूलती थी मैं, चाहे मैं नींद में हूँ, नींद में से उठने के बाद भी मुझे ये याद होता था कि मैं रोज़े से हूँ, लिहाजा मुझे पानी नहीं पीना है। बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहे कितने ही मसरूफ़ क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही मजबूर क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही परेशान क्यों ना हो, आप अल्लाह को नहीं भूलेंगे। ये अहद कर लो अब यहाँ से। मैं आज आपको इंशाअल्लाह रोज़े का मकसद तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद हम देखेंगे इंशाअल्लाह रोज़े किसको रखना है, कितने रखना है, कौन रोज़ा छोड़ सकता है, किसके लिए रोज़ों की ख़ज़ा है, ठीक है, वो चीज़ें हम रखेंगे इंशाअल्लाह। और फिर उसके साथ साथ रोज़ा छोड़ने वालों का अंजाम क्या है, ये रोज़ा मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी नेमत है इंशाअल्लाह, वो सब चीज़ें इंशाअल्लाह मैं आप सबके दरमियान एक के बाद एक इंशाअल्लाह रखती जाऊँगी इंशाअल्लाह। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे उसके बाद के क्वेश्चन की तरफ कि रोज़े कितने रखना है हम सबको? जी 30 रखना है, 29 रखना है? जी
رکھنا ہے, 30 رکھنا ہے, یا 1 مہینہ رکھنا ہے؟ یس 1 month, چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو, چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دینا ہے. تو روزے اب کتنے رکھنا ہے؟ 30. اگر منتھ 30 کا ہوگا تو 30 رکھیں گے, 29 کا ہوگا تو 29 رکھیں گے. لیکن ہمارے دماغ میں ہوتا کیا ہے, چلو رے بھائی شروع کے روزے رکھ جاؤ, یہ چھوٹے روزے ہیں نا, اب شروع میں رہ لینا. ہاں لیکن بعد میں آنے والے جو آخری دن کے جو 10 روزے ہیں نا, وہ بڑے روزے. بچیوں کو بولتے نا ہمارے پاس, اماں تو کمزور ہے, اتنی دبلی ہے, اتنی پتلی ہے, نکو اماں نکو رے, بڑے روزے لے رہے, تو بڑے روزے رہ لے. کہاں سے لائے اماں یہ بڑے روزے؟ چھوٹے روزے, بڑے روزے, ہاں بولتے نہیں بولتے؟ بڑی رات کا روزہ رہ لے, جا اب نہ کرے, بڑی رات کا روزہ رہ لے. کوئی روزہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دے, چاہے وہ کوئی بھی وجہ ہو, اور اس کو پوری زندگی بھی اگر قضا کر لے, تب بھی وہ فرض روزے کی برابری نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. اتنا افضل ہے وہ روزہ. میری بہنوں سوچو نا, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, رمضان کے لیے ایک اسپیشل پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹریننگ ہے. نہیں دیکھو رمضان جیسے ہی ہم رمضان کے بارے میں سنے, ہم نے یہ بات بھی سنی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے, جنت کے پورے دروازوں کو کھول دیتا ہے. سنا نا ہم نے, اسپیشل صرف اور صرف 1 month کے لیے ہوتا ہے. جہنم کے دروازے بند, ہم کو بھڑکانے والا شیطان بند, ختم, اس کو جکڑ دیا جاتا ہے. دیکھو کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا ہم لوگوں کے لیے آسانی اللہ نے پیدا کر دی کہ صرف اور صرف تم اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لو, اور سن لو, اگر کر لیے تو جنت ہے تمہارے لیے, پورے دروازے کھولے ہوئے تمہارے لیے, آ جاؤ, یہ اس کی طرف مت جانا, جہنم کی طرف مت جانا, یہ بند کر دیے گئے تمہارے لیے. شیطان بھی جکڑ دیا گیا. کتنی اسپیشل ٹریننگ دی جا رہی نا, اسپیشل چیزوں کے لیے دی جا رہی. تو اتنی اسپیشل ٹریننگ ہونے کے باوجود بھی کیا ہم چھوٹے اور بڑے روزوں کے نام پر روزوں کو چھوڑ دیں گے؟ یاد رکھو, بغیر شرعی عذر کے ہم ایک بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتے. رمضان کا ایک بھی روزہ بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑ سکتے. وہ عذر بھی شرعی ہونا چاہیے, ایکسیپٹیڈ ہونا چاہیے, قبول ہونے والا ہونا چاہیے, اس شریعت میں جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یاد رکھو, اماں بول دیے روزہ نہ کرو, بلکہ بولے تو انہوں بھی نہیں رہتے. بابا بول دیے روزہ نہ کرو, بولے تو انہوں بھی روزہ نہیں رہتے. نہیں, اماں اور بابا کی گواہی نہیں چلے گی, یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی گواہی چلے گی. شریعت اگر بولی کہ یہ شرعی عذر ہے تب مانا جائے گا, تب آپ کا روزہ, اس کا قضا آپ کو رکھنا ہوگا. ادروائز آپ کو وہ گناہ ملے گا جو روزہ چھوڑنے والے کو, بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والے کا جو انجام ہوتا ہے, ان کا بھی پھر وہی انجام ہوگا. تو اب ذہن میں بٹھا لیجئے, چھوٹے اور بڑے روزے نہیں ہیں. ہمارے ماحول اور معاشرے سے ان الفاظ کو ختم کیجئے. رمضان کے پورے روزے افضل ہیں. رمضان کے پورے روزے, آپ کس کو رہنا جی؟ اب روزے کون کون رہنا؟ پورے عورتیں روزے رہنا جی, عورتوں پہ روزہ فرض ہوئے. ہاں روزے کون رہنا, بولو جلدی. ہاں بولیے, زور سے بولیے, آنسر پورے بولنا. ہر بالغ پر, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ روزے, گھر کے پورے بالغ مردہ روزے رکھتے. نوجوان بچے ہمارے پورے 30 روزے رکھتے. لیکن اکثر ہمارے پاس ماحول اور معاشرے کی اگر میں اکثریت میں آپ کو بتاؤں تو پہلا روزہ رکھتے ہیں, دوسرا روزہ رکھتے ہیں, تیسرے روزے کے اندر تھوڑا سا کمی ہوتی ہے, چوتھے روزے کے اندر بولتے کہ وہ جو آخری دنوں کے روزے ہیں نا, وہ 3 روزے, یہ 3 رکھ کے وہ 3 رکھ کے 30 کی برابری کر لیتے ہیں ہم, ختم. نہیں تو پہلا روزہ رکھ لیں گے بھائی, آخر کے 2 روزے رہ لیں گے, اس کے پیچھے اپن اپنی طرف سے 0 لگا لیں گے, ختم. اکثر ہوتا یہ, یاد رکھو, اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہو, اگر آپ جنت میں جانے کی تیاری کر رہی ہو, اگر آپ روزے رہ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو, اور آپ کا شوہر, آپ کا نوجوان بچہ, آپ کی نوجوان نسل اگر روزوں کو چھوڑ دیتی ہے, فرض روزوں کو, تو سن لو وہ آپ کو جنت میں جانے دینے والے نہیں ہیں, نہیں ہیں. آپ کی موجودگی میں
ہمارے اکثر ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر ہوٹل والوں کی اور کپڑوں کی دکانوں والوں کی، یا پورے مارکیٹ میں جتنے دکان آئے نا وہ سب کی بڑھ جاتی نا. سیزن کا مہینہ ہے، اور وہ سیزن کے کمانے کا جو سیزن کا مہینہ ہے نا، اس کے اندر سب سے زیادہ مردوں کو سپورٹ کرنے والی ہماری روزے دار عورتیں ہوتی ہیں. نہ کرو جی روزہ، بہت گرمی ہے جی، اتنا کام رہتا، کتنے عورتیں آتے، کتنے آدمیاں آتے، صبح سے شام تک لگے ہوئے رہتے، طاقت کہاں سے آتی؟ یہ ایمان کی کمزور ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں. بلکہ ابھی شوہروں کو کھانا گرم کر کے دینا، سالن گرم کر کے دینا، روٹی ڈال کے دینا، کب؟ خود روزہ رہ کے. اللہ اکبر، کیا بے بختی ہے ہماری، ہے کتنی ایمان کی کمزوری ہے یہ ہماری کہ گھر کے مرد روزہ نہ رکھے اور ہماری عورتیں روزہ رکھتی ہے، اور ہماری عورتوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی بولنے کی کہ اللہ طاقت دے گا، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا. چھوڑو وہ سب چیزیں. نہیں بھائی، رمضان چلے گیا تو کیسا اپنے بلڈنگ بننا ہے نا، اب بچی کی شادی کرنا ہے، پورا سامان لینا ہے، جہیز لینا ہے، سونا لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، حرام کاموں کو کرنا ہے نا ابھی سب چیزاں. تو چلو رمضان جیسے مقدس مہینے میں کما لو. رمضان اگر چلے گیا تو پھر ہمارے وہ بلڈنگوں کی بلڈنگ کیسا بنیں گے ہم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ مال جو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا جائے، وہ مال کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. یہ بات یاد رکھو. فرض عبادت کو چھوڑ کر، یہ وہ عبادت جس کو چھوڑنے پر اللہ نے گناہ کو واضح کر دیا، واضح ہے گناہ، اللہ نے کہہ دیا ان کا انجام کیا ہوگا، رزلٹ اللہ نے بتا دیا. اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر فرض عبادت کو اگر چھوڑیں گے، سن لو، فرض عبادت کو چھوڑ کر، فرض اگر کام کو چھوڑ کر جو کام میں تم لگو گی یا کوئی لگے گا، وہ کام اس کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا. دنیا کی خوشی مل جائے، دنیا کا عیش و آرام مل جائے، ہو سکتا ہے مل جائے، کافروں کو بھی اللہ دے دے گا دنیا، لیکن مومنوں کو وہ مومنوں کے لیے جو جنت اللہ نے تیار کی رکھی ہے نا، وہ جنت نہیں ملنے والی. یاد رکھ لیجئے اس بات کو. اب یہاں سے عہد کر کے جانا ہے، آپ کے گھر میں جتنے بالغ بچے ہیں، جتنے مرد ہیں، جتنی بچیاں ہیں، جتنے عورتیں ہیں، ان سب کو روزہ رکھنا ہے، ان سب کو روزہ رکھنا ہے. اور اس پر سب سے زیادہ توجہ کون دیں گے؟ والدین، مائیں دیں گی. اگر ماں اس بات کو لے لینا تو میں نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی بچہ گھر میں روزے کو چھوڑے گا. مجھے بولو، اگر ماں بول دی کہ نہیں بھائی تجھے کام ہوں گا، کچھ بھی ہوں گا، مجھے نہیں معلوم، تجھے روزہ رہنا تو رہ، روزہ رہ کے اگر کرنا ہے تو کر، نہیں تو چھوڑ دے. اگر ماں یہ اسٹیپ لے لی تو مجھے بولو، کیا وہ بچہ روزے کو چھوڑ سکتا؟ اگر بیوی صاحبہ بول دیا نا تو زیادہ اثر ہوتا ابھی نہیں. لیکن اگر ہماری بیویاں اگر منہ نہیں کھولیں گی تو شوہروں کو تو اچھا موقع مل جائے گا. شیطان جو بند تھے نا، شیطان کو اللہ رمضان میں بند کر دیتا نا، بیویاں ہماری شیطان بن جاتی اب یہاں پر. نکو جی بھائی، نکو رکھو، تم کمزور پڑ گئے، تمہارے کو کچھ بھی ہو گیا تو ہمارے کو کون دیکھتے؟ اماں اگر اس کو کچھ بھی ہو گیا تو اللہ تجھے دیکھتا. اللہ پیدا کیا نا، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ ہماری ہر چیزوں کا انتظام کرے گا. لیکن ہماری دنیا کی فکر ہے نا، یہ دنیا کی فکر میں ہم نے کیا کیا؟ رمضان جو مجھے اور آپ کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے، اللہ کو یاد دلانے کے لیے میری اور آپ کی زندگی میں جو بھیجا گیا، اس میں بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے. اللہ اکبر. اس میں بھی کھلم کھلا بولتے، اور ابھی نہیں بھائی اپنا آج روزہ نہیں ہے، اپنا ذرا اپنی ہوٹل ہے نا، اپنی ذرا دکان ہے نا، ذرا رمضان میں کام زیادہ بڑھ جاتے نا، کھلم کھلا بول رہے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کل قیامت کے دن ان کے لیے کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے، بغیر شرعی عذر کے دنیا کے، یہ شرعی عذر ہے، یہ دنیا کمانا نہیں ہے. تو اب 30 روزے، ہمارے 1 مہینے کے روزے ہر بالغ پہ فرض ہے. کس پہ؟ ہر بالغ. یہ بات یاد رکھ لو. اب ہمارے بچیوں کے ایگزام چل رہے نا، ہمارے اماں یہاں کیا بولتے ہیں؟ نکو بیٹا تو ایگزام میں پورا پڑھ کے پہلے رات تمام لگا کے پہلے پتلی ہو جا رہی، اب روزہ رہ کے اور پتلی مت ہو، جان دے. اب اور کیا کر تو، ایگزامس ہو جانے کے بعد جتنے ایگزام آنا اتنے روزے چھوڑ دے، باقی روزے رہے. بولنے والی ماں کو پہلے عذاب دیا جائے گا. یہ بات یاد رکھو، یاد رکھو. کیونکہ آپ کس سے روک رہے ہیں ان کو؟
فرض عبادت سے روک رہے. فرض سنت اور نفل اگر ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی چھوٹ ہو, لیکن فرائض میں اگر ہم بولیں گے جو روکے گا وہ پکڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا. اس بات کو یاد رکھیں. تو پہلی بات معلوم ہو گئی روزے پورے 1 مہینے کے رکھنا ہے. دوسری بات معلوم ہو گئی ہر بالغ کو روزہ رکھنا ہے. کس کو؟ ہر بالغ کو. اب مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, بزرگ ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو, جوان ہو, کوئی بھی ہو, روزہ اب اس کو رکھنا ہے اگر وہ بالغ ہے. ٹھیک ہے, چلے اب روزہ چھوڑ کون سکتے ہیں نا. آپ لوگ پلیز بیٹھ جائیے. گو بولیے مجھے کس کے لیے روزے کی رخصت ہے؟ اچھا ماشاء اللہ, ویری گڈ ویری گڈ. اور اچھا اور اور چلو میں آپ کو بتاتی ہوں. جی ویری گڈ. میں نے شروعات میں یہاں پر کچھ آیتیں پڑھی. پہلی خرت جو آپ کے درمیان رکھی گئی یہاں پر, وہ خرت میں بھی وہ آیتیں پڑھی گئی. پہلی آیت تو میں نے آپ سب کو سمجھا دی, روزے کے تعلق سے ہے, روزے کی روح آپ کو اس کے اندر بتا دی گئی. اس کے بعد جب رمضان کا تعلق جب قرآن سے بتایا گیا نا, اس کے فوری بعد آپ کو بتایا گیا کہ کس کس کے لیے روزے کی رخصت ہے. ٹھیک ہے, روزے کون کون چھوڑ سکتے. پہلی چیز ذہنی طور پر ایک ذہنی مریض, کوئی اگر نابالغ ہے, بالغ نہیں ہے, تو اس پر روزے فرض نہیں ہے. بالغ کون کب ہوتے وہ ہم سب کو معلوم ہے. بچہ اگر اس کو داڑھی اگر نکل جائے, نارملی عام طور پر آج ہمارے 11-12 سال میں ہمارے بچے بالغ ہو جا رہے, بچیاں بھی بالغ ہو جا رہی, بچے بھی بالغ ہو جا رہے. بچیاں اگر ان کو حیض آ جائے, پیریڈس اگر آ جائے تو وہ بالغ ہو جاتے, رائٹ. لیکن اس سے پہلے نابالغ لڑکیاں اگر ہے, نابالغ اگر ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, ان کے لیے روزوں کی فرض روزوں کی چھوٹ ہے. چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے, لیکن اگر رکھ لے تو ان کے لیے ایک ٹریننگ ہے. کیونکہ ہماری جو صحابیات تھی نا, اپنے دودھ پینے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلاتی تھی دن میں, اس وجہ سے کہ تاکہ وہ آگے چل کر بہترین طریقے سے روزوں کو رکھنے والے بنے. دودھ پینے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے بڑھا دیا کرتی تھی کہ 1 گھنٹہ اس کو اب روزہ رکھنا ہے, 2 گھنٹے اس کو روزہ رکھنا ہے. سوچو بھائی صحابیت کی فکر کیسی تھی. بچوں کو بچپن سے تیار کرنا اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے, یہ ہوتی ہے جنتی ماں. وہ آپ سب کو بننا ہے اب انشاءاللہ. پیٹ میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, اوپر درد ہے, نیچے درد ہے, جانے کے ماں گیا تیرا روزہ نہیں, یہ ماں جنتی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی عذر کے لیے ہم نہیں بولیں گے ہماری بچی کو, کیا بولیں گے, ٹھیک ہے درد ہے نا, کوئی بات نہیں, سر میں درد ہو رہا بیٹے, چلو کوئی بات نہیں, آپ روزہ رکھ لو. ہو سکتا ہے یہ روزے سے اللہ تعالیٰ آپ کے سر کے درد کو دور کر دے, کیونکہ یقیناً بہت سارے ایسے فائدے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. روزے کے جتنے مقاصد ہیں نا, وہ پورے مقاصد کی طرف آؤں گی میں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز, نابالغ پر روزے فرض نہیں ہے. دوسری چیز, کوئی اگر ایسی مستقل بیماری ہے, لکھ لیں, اگر جو گرلس لکھ رہے ہیں وہ لوگ لکھ لیجئے, اگر کسی کو کئی پرماننٹلی کوئی ایسی ڈیسیز ہے جس سے ان کو دن میں دوائیاں کھانی پڑتی ہے. کیا کھانی پڑتی؟ دوائیاں کھانی پڑتی, کچھ چیزیں پینی پڑتی, اور اس کی تصدیق ڈاکٹروں نے کی ہو, تو ایسے لوگ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. مستقل اگر کسی کو بیماری ہے, ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کو, اکثر کئی ایسے ڈیسیز ہے جو کہ پرماننٹلی ان لوگوں کو ہوتے ہیں, اور ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ کھانا ہوتا ہے, کچھ گولیاں ڈالنے ہوتی ہے, تو ان لوگوں کے لیے روزے کی چھوٹ ہے. اور پھر عارضی اگر کوئی بیماری ہے, ٹیمپرری اگر کسی کو ہے, کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے اگر کوئی بیماری ہے, تو وہ لوگ بھی روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ٹیمپرری ہے, عارضی طور پر کچھ دن کے لیے اگر ہے, سمجھ لو کہ جسم میں بہت درد ہے, حد سے زیادہ آپ کو درد ہے, اتنا درد ہے کہ نہ آپ اٹھ کر نماز پڑھ سک رہے, نہ آپ سحر کر سک رہے, بلکہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے, آپ کے اندر کمزوری پیدا ہو سکتی ہے, آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, اس وقت آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں.
ہوتا ہے نا, ہمیشہ کے لیے بیماری نہیں ہوتی لیکن کچھ وقت کے لیے آتی ہے, وقتیہ طور پر کچھ کسی کو کچھ ہوتا ہے. تو ایسے بھی لوگ روزے کی ان کو چھوٹ ہے, رخصت ہے ان لوگوں کو. اور پھر اسی طریقے سے حاملہ اگر کوئی عورت ہے, پریگننٹ اگر کوئی ہے اور اس کی پریگننسی کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھتی ہے, روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے اور ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی ہو تب وہ روزہ چھوڑے گی, ادروائز وہ روزہ نہیں چھوڑے گی. ہوتا کیا ہے ہمارے پاس, پریگننسی کے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, نہیں جی اماں ابھی 1 مہینہ چھوا, ابھی 2 مہینہ چھوا, نہیں ابھی نہ کو ضرورت نہیں, ابھی روزہ نہ کرو. ہماری صحابیت رہا کرتی تھی, ہماری صحابیت سے ثابت ہے. ڈاکٹر اگر کہہ دے تب آپ چھوڑیں گے, لیکن ڈاکٹر بول دیا کہ ایوری تھنگ از اوکے, سب اچھا ہے اماں, سب اچھا ہے, آپ بھی اب روزہ رکھنا سٹارٹ کر دیں گے. ہاں, روزہ رکھنے کی وجہ سے, روزہ رکھتے ہوئے پھر اگر کچھ پرابلم ہو رہی اور ڈاکٹر کے پاس آپ جائے, پھر ڈاکٹر بولے کہ ہاں بچے کو کچھ پرابلم ہو سکتی ہے, تب اس وقت اپنا روزہ آپ چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ عارضی طور پہ ہو گیا. اور پھر اسی طریقے سے کس کے لیے روزے کی چھوٹ ہے, دودھ پلانے والی مائیں, یعنی ان کے دودھ وہ پلانے کی وجہ سے ان کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے, بے ہوش ہونے کے چانسز ہو سکتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے چانسز ہو سکتے. ڈاکٹر اگر یہ بات بول دے تب آپ روزہ چھوڑ سکتی ہے, دودھ پلانے والی مائیں روزہ چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب لیکن مستقل طور پر جس کو بیماری ہے وہ لوگ اگر روزہ چھوڑ رہے تو ان کے لیے الگ فدیہ ہے, ان کے لیے ایک اور کام کرنا ہے. لیکن عارضی طور پہ جن کے روزے چھوٹ رہے نا, ان لوگوں کے لیے ایک الگ کام ہے. جو اب زندگی میں دوبارہ جس کو امید ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا یا رکھ سکے گی اپنے ڈیسیز کی وجہ سے, اپنی پرابلم کی وجہ سے, تو اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں اللہ نے کیا کہا کہ جو روزہ چھوڑ دے, ٹھیک ہے, کسی شرعی عذر کی وجہ سے, یعنی انہوں دوبارہ اپنی زندگی میں روزہ نہیں رکھ سکتے, تو ایسے لوگ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. روز ایک روزے کے بدلے میں کس کو کھانا کھلائیں گے, ایک مسکین کو. ہوتا کیا ہے ہمارے پاس, رمضان آ جاتا اور روزے نہیں رہتے, نہیں جی بھائی ایک مرتبہ کیا کرو, پورے لوگوں کو, پورے خاندان والوں کو بلا لو, کھانا کھلا دو, کھلا دیا ہم سب کو کھانا. مسکین کو کھانا کھلانا ہے, خاندان والے مسکین ہیں پورے, ہاں نہیں ہوتے. ڈیلی کھانا کھلانا ہے آپ کو. ایک روزہ اگر آپ کے 1 مہینے کے روزے جا رہے ہیں نا, تو 1 مہینہ پورا کسی کو کھانا دینا ہے, آپ کو کھانا دینا ہے, چاول نہیں. پیسے دے دو جی بھائی, کھانا بھی. اب کھانے سے اب کیسا تعویلہ نکالتے ہمارے پاس, تعویلہ کیسا نکالتے, دیکھو کھانا دے رہے, صحیح بات ہے, انہوں جانے کے بعد بھی چاول لے کے پکا کے کھاتے, نہ کہ چاول بھی دے دیے تو کھانا مقصد ہے نا. وہاں پر طعام و مسکین جو آیا نا, کھلانا ہے. وہاں پر وہ جو لفظ آیا نا, طعام و مسکین, کھلاؤ, ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ, انہیں پکا کے کھا لینا بول کے نہیں ہے. ہوتا کیا ہے ہمارے پاس, ایک مسکین کا پیسے دے دو جی بھائی, پیسے دے دو. اپنے سے کہا تھا پکا کے کھلانا, میری اماں روزہ رکھنا نہیں ہوتا تو کم سے کم کھانا بنا کے دے دے تو صحیح, تو وہ فدیہ ہو جائے گا تیرا پورا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ تو نہیں کرے گا کم از کم, ہے نا. تو اب جو شرعی عذر کی وجہ سے, یعنی زندگی میں دوبارہ امید نہ ہو جس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے, وہ لوگ اگر روزہ چھوڑ دیتے ان کے لیے کیا فدیہ ہے, بولے آپ سب لوگ, کیا کرنا, 30 دن کا کھانا ایک ساتھ کھلا دینا. یس, یہ بات یہ امپورٹنٹ ہے, یہ چیز یاد رکھ لیجئے. ہاں, اب جس کو ٹیمپرری پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اب سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کے روزے کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کی وجہ سے چھوٹ گئے, پریگننٹ رہنے کی وجہ سے چھوٹ گئے, یا دودھ پلانے والی ماؤں کی وجہ ان کی وجہ سے چھوٹ گئے, تو اب وہ لوگ کیا کرنا, وہ لوگ رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹے اتنے روزوں کی قضا کرنا. سفر کی وجہ سے روزے چھوڑ سکتے ہیں ہم, اگر سفر میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, روزہ چھوڑ سکتے. جہاد میں روزہ چھوڑا جا سکتا, یہ بات یاد رکھیے. لیکن ابھی فی الوقت میں نے سمجھ لی جہاد ہم کر رہے, واقع میں ہم کر رہے, ہے نا. ہاں, تو اب ایسی حالت میں جب روزے جتنے چھوٹیں گے, چاہے وہ حالت حیض کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ہمارے ہوتے کیا ہے, پیریڈز کی وجہ سے ہر مہینہ عورتوں کو جو پیریڈز آتے ہیں
ماہواری کی وجہ سے جو 6-7 روزے یا 5 روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، وہ روزوں کی ہم دوبارہ کبھی قضا نہیں کرتے. اکثر ہماری مائیں بہنیں معلوم ہی نہیں ہے ان کو یہ بات. رہ گئے سوچ روزے بہت ہے جی، اب کہاں اور روزہ رہتے ہیں. نہیں اماں، میری ماں، میری بہن، جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں نا اتنے روزے آپ کو قضا کرنا ہے. آپ کو سوال کیا جائے گا. اگر کوئی اپنے قضا روزے پورا نہیں کرتا اس کو پھر وہی گناہ ملے گا جو ایک جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے کو گناہ دیا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. جتنے روزے چھوٹے اتنے روزوں کی کیا کرنا ہے آپ سب کو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ قضا کرنا ہے. روزہ اس کے بدلے روزہ رکھنا ہے. اور اگر زندگی میں امید نہیں ہے، اب روزہ نہیں رہ سکتے کبھی بھی، تو کیا کرنا؟ مسکین کو کھانا کھلا دینا. تو اب یہاں پر کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی نا. کتنے روزے رکھنا، کون کون رکھنا، اور پھر کس کو رخصت ہے، کس کو چھوٹ ہے. چوتھی چیز، روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ کب ٹوٹتا جی روزہ؟ جان بوجھ کے ہلو ادھر سے ادھر اگر کچھ بھی جا کے کھا لیے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے سمجھ کے، تو روزہ ٹوٹ جاتا. یاد رکھو، جان بوجھ کر اگر کچھ کھا لیں جانتے بوجھتے ہوئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر آپ بھول چکے تھے کہ آپ روزہ ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے کچھ کھا لیا اور پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اوکے، یعنی ہم بھول گئے تھے، پیاس لگ رہی، بہت پیاس لگ رہی اور آپ بھول گئے. اکثر ہوتا ہے ایسا، ہے نا. حد سے زیادہ اسٹارٹنگ میں ہوتا، اس کے بعد نہیں ہوتا. لیتے کچھ تو بھی پکوان کرتے کرتے ذرہ لیے گی، بعد میں ارے یار میں روزہ ہونا جی، پورا ٹیسٹ اندر چلے جاتا ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آسانی پیدا کی. اللہ کا مقصد ہمارے ساتھ آسانی کا ہے، خیر خواہی کا ہے، مشکل یا پریشانی کا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. اللہ ہم پر ظلم نہیں کر رہا روزے رکھ کر، ہے نا. ہم بلکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا روزے کیا، روزہ ہم سب کو دے کر الحمدللہ. تو اگر کوئی بھول کر اگر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اللہ اس کو کھلانا چاہتا ہے اس حالت میں بھی، اسی لیے اللہ نے اس کو کھلا دیا. اس بات کو یہ بات یاد رکھیں. پہلا روزہ کب ٹوٹے گا بولو مجھے؟ کوئی جان بوجھ کر اگر کھا لے، اگر کوئی بھول چک سے کھا لے تو روزہ. دوسری چیز، پیریڈس اگر کسی کو آ جائے، حیض اگر کسی کو آ جائے تو جس وقت آئے اس دن کا روزہ گیا. سمجھ رہے بات کو؟ اگر 10 بج رہے پیریڈس آ گئے، 2 بج رہے پیریڈس آ گئے، افطار سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر پیریڈ آ گیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، روزے کی قضا کرنا ہے آپ سب کو. ہوتا کیا ہے ہمارے پاس، 12 بج گئے کہ اماں آدھا دن چلے گیا، آپ کچھ بھی نہ کو کھا، روزہ ہو جاتا، رک جا. 1 سیکنڈ پہلے بھی، میں نے اسی لیے آپ کو واضح کر دیا، 1 سیکنڈ پہلے بھی، اذان ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر پیریڈس آ جائے، واضح ہو جائے کہ آپ حالت حیض میں آ چکی ہے تو آپ کو اس دن کا روزہ قضا کرنا ہے. ہمارے بڑے بول دیے ہو جاتا بیٹا روزہ ہو جاتا، ہم بھی لے چلے ان کے پیچھے لگا لیے، قطار میں لگ گئے ہم بھی، ہو گیا روزہ. نہیں، روزہ نہیں ہوتا. ہمارے ہر عمل کے لیے دلیل کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہے، اللہ کی شریعت ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس وقت آپ کو پیریڈ آ جائے، حالت حیض جس وقت آ جائے اسی وقت آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس بات کو یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو اب بولیے روزہ کب کب ٹوٹتا؟ بولو جی. جان بوجھ کر کھانا کھانے سے ایک روزہ ٹوٹ جاتا، حالت حیض کی وجہ سے جب حالت حیض آ جائے روزہ ٹوٹ جاتا. تیسری چیز، شوہر اور بیوی کے سیکشول انٹرکورس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے. یہ علمی چیز ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا یستحی من الحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بولنے میں نہیں شرماتا، تو مجھے بھی حق بولنے میں نہیں شرمنا ہے. مجھ پر حق ہے کہ میں آپ سب کو حق واضح کر دوں.
शौहर और बीवी के सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से रमज़ान में करने रोज़े की हालत में करने की वजह से रोज़ा टूट जाता है और मनी के खारिज होने की वजह से भी रोज़ा टूट जाता है. ये बात याद रख लीजिए, ख़ज़ा करना होगा फिर रोज़े. इसी तरीके से अगर कोई ऐसे इंजेक्शंस अगर रोज़े की हालत में लेते हैं जिससे उनको ताकत मिले, न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, एनर्जी मिले, ग्लूकोज अगर कोई लगा लिए, एनर्जी के कोई इंजेक्शंस लगा लिए, तब भी उनका रोज़ा टूट जाता है. कोई न्यूट्रिशन की चीज़, एनीथिंग न्यूट्रिशन अगर आप कोई यूज़ कर रहे, ताकत आने की चीज़ें अगर इस्तेमाल कर रहे, विटामिन के गोलियां डाल लो रे बा, विटामिन के इंजेक्शंस लगाओ, न्यूट्रिशन यानी ताकत की अगर कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे, तब आपका रोज़ा टूट जाएगा. इस बात को याद रख लीजिए. हाँ, जैसे कि इंसुलिन है, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं ना, उनको इंसुलिन लेना पड़ता है ना, इंसुलिन लेने पर रोज़ा नहीं टूटेगा. इस पर उलमा के फतवे मौजूद है, क्योंकि वो एनर्जी के लिए नहीं है ना, वो ताकत के लिए नहीं है, वो एज अ डिसीज़ है. तो अगर रोज़े की हालत में अगर आपको कोई ऐसा इंजेक्शन लेना पड़ता है जिससे कि आपकी कोई बीमारी अटैच्ड हो, ठीक है, कोई डिसीज़ की वजह से अगर आपको लेना पड़ता है, उस वक्त आपका वो रोज़ा नहीं टूटेगा एक्सटर्नल. और रोज़ा अगर कोई भी चीज़ अगर आपके अपने हलक से अगर नीचे चली जाए, हलक से नीचे अगर चली जाए, हम क्या करते, नहीं जी थोड़ा खाली खा के देखते हैं, खाली रोज़ा है हमारा, खाली टेस्ट कर लेके देखते. वो जो टेस्ट करते ना, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना कि ख़वातीन के लिए अगर कोई जालिम शौहर है, अगर सालन अगर सही ना बने तो वो कम से कम टेस्ट कर ले बोल के, है ना, हदीस में हमको इसका जिक्र मिलता ना, तो तब वो टेस्ट भी कैसे करेगी, टेस्ट उसके सिर्फ जुबान पर करके वो टेस्ट को अंदर जाने नहीं देगी. अगर वो अंदर गया तो आपका रोज़ा गया. इस बात को याद रख लीजिए. ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. हाँ, दे दीजिए. ये लास्ट में इंशाल्लाह मैं ले लेती हूँ. ये ले लीजिए, पीछे दे दीजिए बेटा.